الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جتنا کام زیادہ کریں اتنی آمدنی زیادہ ہوتی ہے، جتنی ایفرٹ زیادہ ہوتی ہے اتنی جناب انکم ہوتی ہے، مگر میرے رب کی رحمت کے اصول بڑے نرالے ہیں۔ کام تھوڑا کریں اور اجر بہت زیادہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ اب بیٹھے بیٹھے ہم درود پاک پڑھیں تو نہ کوئی پسینہ بہتا ہے، نہ کوئی کیلوریز برن ہوتی ہیں، اور ہر درود پر 10 رحمتیں ملیں، 10 گناہ معاف ہو جائیں، 10 نیکیاں ملیں، 10 درجے بلند ہو جائیں۔ اب ذرا سوچیں نا، دنیا میں لوگ اپنا ایک ایک گریڈ بڑھانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں ہر درود پر 10 درجے بڑھ رہے ہیں۔ تو خوش نصیب وہ ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ جب بھی موقع ملے تو فضول باتوں کی بجائے اگر درود پاک اور ذکر و اذکار کر لیا کریں۔ آپ سمجھدار بھی ہیں کہ اگر تھوڑی سی ایفرٹ سے، یعنی مثال کے طور پہ آپ کو یہ کہا جائے کہ جناب یہ والا کام کر لیں تو آپ کے امتحان میں 10 نمبر بڑھا دیے، اچھا یہ والا کام کر لیں تو 20 نمبر بڑھا دیے جائیں گے، تو آپ کہیں گے یار پھر تو سب سے زیادہ توجہ اسی کام پہ دینی چاہیے، کچھ بھی نہ کریں اور تھوڑا سا یہ کام کر لیں تو نمبر بڑھ جائیں۔ آپ سوچیں کہ اس میں بہت تھوڑی ایفرٹ ہے اور اجر بہت بڑا ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اور اب کہیے اللہ اکبر۔ 30 سیکنڈز بھی شاید نہیں لگے، ٹھیک ہے؟ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ ودن 30 سیکنڈز ہم کتنا دنیا میں ارن کر سکتے ہیں؟ بڑے سے بڑے بلینر کی اگر آپ آمدنی کو دیکھیں اور اس کو اگر آپ ڈویژن کریں کہ منتھلی وہ کتنا ارن کرتے ہیں، پھر اس کو ڈیلی پہ لے آئیں، پھر آور پر لائیں، اور پھر منٹس اور سیکنڈز پر لائیں، تو 30 سیکنڈز میں بہت تھوڑا سا اس کا اماؤنٹ بنے گا۔ بٹ یو نو واٹ یو ارن ٹوڈے ان دوز 30 سیکنڈ، یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو یعنی ذکر و اذکار از ویری ورک ٹو گیٹ مور بلیسنگز، ٹو گیٹ مور گڈ ڈیڈز ان یور بک آف ڈیڈ۔ یعنی سب سے آسان جو نیکیاں ہیں ان میں سے یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں ذکر و اذکار کے ذریعے ملتی ہیں۔ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، ہمارا بہت زیادہ ٹائم فضول باتوں میں اور بعض اوقات سوشل میڈیا پہ ضائع ہوتا ہے، تو پلیز تھوڑا سا ٹائم اس سے نکالیں اور اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں۔ سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پر رحمتیں بھی برستی رہیں گی اور آپ کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں جب ہم گھر سے نکلیں تو خیر سے پہنچیں، واپس بھی خیر سے جائیں، پیچھے گھر والے بھی خیر سے رہیں۔ تو درود پاک جو پڑھتا ہے اس پر رحمت ہوتا ہے، ذکر و اذکار جو کرتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو پہلا جو میرا آپ کے لیے مدنی پھول کہہ لیں، پہلا پوائنٹ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ لیٹس اسٹارٹ، اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کی برکتیں لیں۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزنس کے نت نئے طریقے، بزنس کے بہت سارے نارمز آپ سیکھتے ہوں گے، اور دنیا بھر میں آج کل کیا نئی ٹیکنالوجیز ہیں اور دنیا بھر میں کس طریقے سے بزنس کو انکریز کیا جا رہا ہے، کن چیزوں کو سپلائی اور ڈیمانڈ کو دیکھا جا رہا ہے، وہ سب آپ دیکھتے ہو۔ لیکن بینگ اے مسلم ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا، میرے آنے والی ارننگ کا، میرے دین مجھے کیا رہنمائی دیتا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اصولوں میں بہت بنیادی اصولوں میں سے اصول ہے کہ انسان کو اپنی روزی کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ ہماری شریعت نے چیز کو تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ دا موسٹ کمپلیٹ اینڈ دا موسٹ بیوٹیفل ریلیجن آن ارتھ از اوور اسلام۔ اسلام نے زندگی کی کسی گوشے کو خالی نہیں چھوڑا ہے۔ خود تجارت کے اوپر، مال کمانے کے اوپر، ارننگ کے اوپر قرآن میں، حدیث میں کس طریقے سے، کس بڑے یوں سمجھے کہ ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم سوچیں تو ہمیں اس کا انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم سورہ نساء کے اندر پارہ نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ پہلے تو ایک بات یہ سمجھیے گا کہ قرآن میں more than 6600 آیات ہیں، مگر اپروکسیمیٹلی 89 ٹائمز اللہ کریم نے ڈائریکٹ مومنوں سے بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، او یو بلیورز، اے ایمان والو۔ وہ کون ہے؟ وہ ہم ہے نا۔
یعنی ہم سے ہمارے کریم مولا نے تقریباً 90 بار بات کی ہے قرآن میں. I have a question for all of you. کہ ہم نے وہ قرآن کی آیت، حالانکہ اگر غور کریں تو ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہمارے مائنڈ میں نارملی یہ خیال آتا ہے کہ ذرا موبائل پک کروں اور دیکھوں کس کا میسج ہے. شاید آنکھیں پوری نہیں کھل رہی ہوتی ہیں مگر پہلے موبائل اٹھاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کس کا میسج آیا ہے، اور اس میں بھی ہم نے پریورٹیز بنائی ہوتی ہیں کہ ٹاپ لیول پہ کون لوگ ہیں جن کو پہلے جواب دینا ہے، ہمارے ٹیچرز ہیں یا باس ہیں یا کلوز فرینڈز ہیں یا فیملی ممبرز ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں لوگوں کے میسیجز کی بڑی اہمیت ہے، مگر یہ قرآن تو رب کا پیغام ہے نا، اور قرآن میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے 89 ٹائمز بار بات کی ہے. ایٹ لیسٹ کیا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان 89 آیتوں کو پڑھ لیں اور سمجھے تو صحیح کہ اللہ نے مجھے کیا کہا ہے؟ کیا قیامت کے دن یہ جواب چلے گا کہ یا اللہ بڑی بیزی لائف تھی، کالج میں تھا، یونیورسٹی میں تھا، پھر بزنس میں چلا گیا، پھر پریکٹیکل لائف تھی، زندگی میں بہت سارے معاملات تھے، اے اللہ تیرا پیغام ملا تھا مگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، یہ جواب چلے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں. تو میں سب سے پہلے اپنے پیارے اسٹوڈنٹس کو مشورہ دوں گا کہ ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دوز آیات ان وچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی کالڈ اس یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور انہی میں سے ایک آیت ہمیں ٹریڈنگ کے حوالے سے، حلال روزی کے حوالے سے، اپنی ارننگ کے حوالے سے قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، فرمایا مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا، ناجائز مال کسی کا نہیں کھانا ہے، کوئی ڈیل ہو، کوئی جائز طریقے سے تمہیں ارننگ ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے. قرآن باقاعدہ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے. اچھا پھر یاد رہے کہ شریعت نے، جیسے میں نے کہا قرآن و حدیث میں کس قدر اس کو ایک بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا. ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فرائض ہے. یعنی یہ فرض قرار دیا گیا، اہم فریضہ قرار دیا گیا کہ حلال روز کی تلاش کی جائے. ایک بات یاد رکھیے، اسلام پیسے کمانے کو برا نہیں کہتا. اسلام نہ بزنس کو برا کہتا ہے، نہ جاب کو برا کہتا ہے، نہ مال کمانے کو برا کہتا ہے، بلکہ اسلام میں اس کو صحیح طریقے سے ارن کرنے کو انکریج کیا گیا ہے. بعض اوقات یہ مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے کہ جناب اسلام جو ہے وہ ویلدی ہونے کو ڈسکریج کرتا ہے، اسلام مال کمانے کو ڈسکریج کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. اصل میں اس میں انٹینشن بڑی ضروری ہے. اگر آپ کی انٹینشن کریکٹ ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، پھر تو اس کو ثواب قرار دیا گیا، پھر تو اس کو عبادت قرار دیا گیا. ہوا یہ کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام بھی موجود تھے. ایک بڑا نوجوان، بڑا صحت مند نوجوان گزرا اور کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا اپنے رزق حلال کمانے کے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا کہ حضور یہ کاش اس کی جوانی اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی، کتنا طاقتور، کتنا ہیلدی نوجوان ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے رزق کی تلاش کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، یعنی یہ مجاہد کی طرح ہے. فرمایا اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے. فرمایا اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے. اب فرمایا اگر یہ دکھاوے اور تفاخر کے لیے نکلا ہے، پراؤڈ کے لیے نکلا ہے، فخر کے لیے نکلا ہے، تو فرمایا یہ شیطان کی. لک اٹ، کام ایک ہی ہے، انٹینشن ڈفرنٹ ہوئی، اس کا رزلٹ بھی ڈفرنٹ ہو گیا. پیسے کمانے ہیں لوگوں میں بڑائی کے لیے، بابا کے لیے، میں نے جناب دنیا میں دکھانا ہے دنیا کو میں کتنا بڑا آدمی ہوں، میرے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، میں لوگوں پہ روب جماؤں گا. یہ انٹینشن ڈفرنٹ ہو گئی، یہ پراؤڈ کی ہو گئی، یہ تفاخر کی ہو گئی، یہ لوگوں کو ذلیل کرنے کی ہو گئی. اور اس لیے کہ رزق حلال کماؤں گا تو اپنے بال بچوں کی، اپنی فیملی کی کفالت کروں گا، اور جو مجھ پر اسلام کے احکام ہیں، روزی کمانے کے بعد اگر مالدار ہو گیا تو اس کی جو زکوٰۃ دینی ہے، جو مال کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کر کے غریبوں کی مدد کروں گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اب یہ اللہ کی راہ میں ہے. آپ ذرا غور کریں، کمانے پیسے گیا ہے، جہاں جاب پہ رہا ہے، بزنس پہ رہا ہے، مگر کیا فرمایا، جہاد کرنے والا ہو گیا، یعنی اللہ کی راہ میں نکلنے والا ہو گیا. تو یہ میرا اور آپ کا پیارا مذہب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں رزق حلال کمانے کے لیے انکریج بھی کیا گیا، بلکہ اس کا ریوارڈ بھی بیان کر دیا گیا. قرآن میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر ہمیں رزق حلال کمانے کے حوالے سے انکریج بھی کیا گیا اور باقاعدہ گائیڈ لائن دی گئی. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ذرا سنیے گا، کیا خوبصورت آیتیں ہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، قرآن کہتا ہے اور دن کو روزگار کے لیے بنایا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے. پھر آگے کیا فرمایا، بہت ہی کم شکر کرتے ہیں. اللہ نے سب کچھ دیا ہے مگر پھر بھی زبان پر شکر نہیں آتا. کمپلین، یار میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو پیچھے رہ گیا، دوسرے لوگ آگے رہ گئے. ایک بات یاد رکھیے گا، جو شکر گزار نہیں ہوتا نا
اس کی نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ قرآن خود کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں۔ یہ فارمولہ ہے، اگر آپ اپنی تعلیم میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت میں اضافہ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی شہرت میں اضافہ ہو، آپ چاہتے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کے مال میں اضافہ ہو، شکر ادا کریں۔ یا اللہ تیرا ہے، اے مالک تیری مہربانی، اپنا کمال نہ سمجھے۔ جب آپ شکر گزار بنتے ہیں تو اللہ پاک اس میں اضافہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے میں نے کہا کہ بے شمار احادیث، نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث سنیے۔ یہ حدیث جو ہے ایکچولی کسی مفتی کے لیے، کسی بہت بڑے عالم یا کسی بہت بڑے دین کا کام کرنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث ایک بزنس مین کے لیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ آقا فرماتے ہیں سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ کون؟ اتنا بڑا مفتی شیخ الحدیث، یقیناً ان کے فضائل اور ہیں، مگر یہاں کیا بیان ہوا؟ بزنس مین ہوگا، مگر اس بزنس مین کے لیے شرط کیا لگا دی؟ امانت دار ہو، سچا ہو۔ بس یہ بات آپ یاد رکھیے گا، آپ دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، اللہ آپ کو اور ترقیاں دے، آپ بزنس دیکھیں، آپ بزنس کنٹرول کریں، آپ کسی بڑے ادارے کے سربراہ بنیں، اپنی زندگی کے اصول رکھیے گا۔ ہم نے حرام نہیں کمانا، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا، رازق تو وہی